بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرفیکٹ ریلیجن کی تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زوجہ عصمت الدین کی گود سے 3 بیٹوں نے جنم لیا، جن میں پہلا الافضل بن صلاح الدین، دوسرا العزیز عثمان اور تیسرا الظاہر غازی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹے کی ذہانت اور دلیری سے واقف تھے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا میری طرح مدرسوں میں اچھی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا عالم بنے۔ لیکن سلطان کا بیٹا اپنے باپ کی طرح جنگجو بننا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کی بات سے انکار نہ کر سکا اور ان کے بیٹے نے ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ وہ مدرسہ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا، وہ ایک ایسا مدرسہ تھا جس میں غریبوں، مزدوروں، لوہار، قاضی اور سلطان سب کی فرزند تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جی ہاں دوستو، یہ آج کے دور کا مدرسہ نہیں تھا جس میں بڑے بڑے لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کریں تو غریب کا ایک بچہ بھی دکھائی نہ دے۔ یہ اس دور کا مدرسہ تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا اپنے باپ کی بات سے انکار نہ کرتے ہوئے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس کا دھیان پڑھائی میں بالکل نہ لگتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں رہتا کہ میں بڑا ہو کر ایک اچھا جنگجو کیسے بنوں گا اور کس طرح دشمن کے سر کاٹوں گا، اور انہی سوچوں میں اس کا دن گزر جاتا اور اسے کچھ بھی سبق یاد نہ رہتا۔ جب ان کے امتحانات ہوئے تو امام صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا کہ حضور، آپ کی بیٹی کا پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر آپ اپنے بیٹے کو یہاں سے لے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ سنا تو غصے کے عالم میں اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا، اگر تم اس سال امتحان دینے میں کامیاب نہ ہوئے تو تم واپس گھر مت آنا۔ جب یہ خط ان کے بیٹے نے پڑھا تو وہ دل و جان سے محنت کرنے لگا کہ اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن پھر بھی اس کا دل و دماغ اپنے مقصد کی طرف تھا، لہٰذا وہ اس بار بھی امتحانات میں فیل ہو گیا اور اب مدرسے والوں نے اسے اپنے گھر کی طرف روانہ کر دیا۔ جب طالب علموں کا قافلہ مدرسے کے باہر نکلا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے دل میں سوچا کہ اگر میں ان طالب علموں کے قافلے کے ساتھ اپنے گھر گیا تو میرے بابا مجھے اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے اور اپنے بابا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ لہٰذا اسی وقت اس مدرسے کے پاس سے ایک قاضی صاحب کا قافلہ گزر رہا تھا۔ سلطان کے بیٹے نے چپکے سے اپنا بھیس بدلا اور قاضی صاحب کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب طالب علموں کا قافلہ محل تک پہنچا تو قافلے کے سپہ سالاروں نے بتایا کہ سلطان کا فرزند قافلے میں موجود نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت سمجھ گئے کہ میرا بیٹا امتحان میں فیل ہونے کی وجہ سے واپس نہیں آیا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی تلاش میں نکل پڑے۔ تمام مدرسوں میں پتہ کیا گیا، ہر بازار، ہر گلی، ہر محلے میں تلاش کیا گیا، لیکن سلطان کے بیٹے کا کسی کو پتہ نہ چلا، اور اس کے نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اب قاضی صاحب کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ایک چرواہی کی ملازمت کرنے لگا تھا، اور اس نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی قاضی صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں مدرسے سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں اور میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہوں، بلکہ اس نے قاضی صاحب کو یہ بتایا تھا کہ میرے ماں باپ ایک حادثے میں مارے گئے ہیں، میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں اور غریب اور یتیم ہوں، میرے پاس کوئی روزگار نہیں، لہٰذا آپ مجھے ملازمت پر رکھ لیں۔ لہٰذا قاضی صاحب نے جانے میں سلطان کے بیٹے کو اپنے ہاں ملازمت پر رکھ لیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا روز قاضی صاحب کی بکریوں کے ریوڑ کو لے جاتا اور انہیں چرا کر لے آتا۔ وقت گزرتا رہا، سلطان کے بیٹے کی تلاش مسلسل جاری تھی۔ سپاہیوں نے ہر جگہ چپا چپا چھان مارا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ ایک دن قاضی صاحب نے محسوس کیا کہ ان کے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ 1-2 مرتبہ قاضی صاحب نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن جب پھر سے یہی بات دیکھی تو انہوں نے اپنے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز ہمارے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا اس کام کے بارے میں ذرا بھی تجربہ نہیں رکھتا تھا، لہٰذا وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور کہا، میں اس بارے میں نہیں جانتا، میں تو بکریوں کو لے کر جاتا ہوں
اور باقی چرواہوں کی طرح انہیں چرا کر واپس لے آتا ہوں۔ اب قاضی صاحب کو اس پر شک ہونے لگا اور سوچنے لگے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر روز میرے ریوڑ میں بکریوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک دن قاضی صاحب چھپ کر ریوڑ کا پیچھا کرنے لگے۔ سلطان کے بیٹے نے ریوڑ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک وادی میں لے گیا جہاں باقی چرواہی بھی اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے۔ چلتے چلتے قاضی صاحب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب سلطان کا بیٹا ریوڑ کو واپس گھر لانے لگا تو قاضی صاحب نے دیکھا کہ باقی ریوڑوں سے بکریاں نکل کر قاضی صاحب کے ریوڑ میں شامل ہو گئیں اور سلطان کے بیٹے کو اس بات کا بالکل پتہ نہیں لگا۔ آخر وہ ایک سلطان کا بیٹا تھا، اسے اس کام کے بارے میں ذرا بھی تجربہ نہیں تھا۔ قاضی صاحب یہ سارا منظر دیکھ کر خاموشی سے اپنے گھر آ گئے۔ شام میں عشاء کی نماز کے بعد قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو سلطان کے بیٹے کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ لگتا ہے قاضی صاحب کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور اب قاضی صاحب مجھے اپنے بابا کے پاس واپس بھیجیں گے، لہٰذا پہلے تو مجھے بابا شاید معاف کر دیتے، لیکن اب مدرسے سے بھاگنے پر میرے بابا مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، لہٰذا وہ خوف کی وجہ سے کانپنے لگا۔ تو قاضی صاحب نے اس سے کہا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، لیکن کسی حادثے میں میرے ماں باپ مارے گئے اور ہمارا ریوڑ تباہ ہو گیا۔ اب میرے پاس مزدوری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اسی لیے میں آپ کے پاس چرواہی کی ملازمت کر رہا ہوں۔ تو قاضی صاحب نے کہا، میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو چرواہا ہوتا ہے اسے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپنی بکریاں کون سی ہیں اور دوسرے ریوڑ کی بکریاں کون سی ہیں۔ جب میرے ریوڑ میں دن بہ دن اضافہ ہونے لگا تو میں نے تمہارا پیچھا کیا اور مجھے معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ تم ریوڑ کو واپسی پر لاتے ہوئے باقی چرواہوں کی بکریاں ساتھ لے آتے ہو، اور اس لیے ہمارے ریوڑ میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر تم چرواہے کے بیٹے ہوتے تو تمہیں اس بات کا ضرور پتہ ہوتا، لیکن تمہارے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو اس نے کہا، بے شک میں چرواہے کا بیٹا نہیں ہوں، لیکن میں اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا سکتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے قاضی صاحب کو کہا، قاضی صاحب، اگر آپ مجھے ملازمت پر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، ورنہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ قاضی صاحب نے اس کی باتیں سنی تو اس کے ساتھ ایک اور چرواہے کو ملازمت پر رکھ لیا اور کہا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے ساتھ روز یہ چرواہا جائے گا اور تم اس کے ساتھ رہنا۔ قاضی صاحب نے سوچا کہ اگر میں نے اس پر مزید دباؤ ڈالا تو شاید یہ رات کو کہیں بھاگ جائے، لہٰذا اس رات سے میں خود ہی پردہ اٹھاؤں گا۔ آخر یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کس کا بیٹا ہے؟ وقت گزرتا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹے کی یاد میں دن رات تڑپتے رہے، لیکن سلطان جانتے تھے کہ میرا بیٹا میری طرح بہادر ہے، چاہے اسے کسی بھی حالات کا سامنا آ جائے۔ وہ گھبرانے والا نہیں ہے، کیونکہ سلطان خود ایک سخت جسم انسان تھے اور ان کے بیٹے بھی اپنے باپ کی طرح بہادر تھے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دفعہ قاضی صاحب کو خبر ملی کہ فلاں بازار میں ایک تاجر اور ایک سوداگر کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے اور ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ کچھ رقم کا لین دین ہے۔ یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بھی سن رہا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنے سپاہی سے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب، پچھلے سال اسی بازار سے قافلہ گزرا تو سوداگر نے بھٹارے والے کے پاس کھانا کھایا تھا اور کھانے میں اس نے ایک مرغی اور 6 انڈے منگوائے تھے، لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے بھٹارے والے کو رقم ادا نہیں کی اور وہاں سے چلا گیا۔ جب اس سال قافلہ اسی بازار سے گزرا تو بھٹارے والے نے اس سے پیسے مانگے تو سوداگر نے پیسے ادا کرنے کے لیے رقم پوچھی تو اس نے ایک مرغی اور 6 انڈوں کا 1000 درہم مانگ لیا۔ بھٹارے والے سے پوچھا کہ ایک مرغی اور 6 انڈوں کی اتنی رقم کیسے بنتی ہے؟ تو اس نے یہ دلیل دی کہ اگر میں اس مرغی کے نیچے 6 انڈے رکھتا اور اس سے بچے نکلواتا اور ان بچوں سے مزید بچے نکلواتا تو 1 سال کے اندر میں 1000 درہم سے زیادہ کما لیتا، لہٰذا میرے 1000 درہم بنتے ہیں، یہ تم ادا کرو ورنہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ قاضی صاحب اپنے سپاہی سے یہ سارا معاملہ سن رہے تھے
اور ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بھی یہ باتیں سن رہا تھا۔ قاضی صاحب نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کرو، ابھی اور اسی وقت بازار میں چلتے ہیں۔ جب قاضی صاحب چلنے لگے تو صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے قاضی صاحب کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ قاضی صاحب کو اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا۔ لہٰذا قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب قاضی صاحب کی سپاہی، قاضی صاحب اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بھی قاضی صاحب کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے قاضی صاحب، سلطان کا بیٹا اور قاضی صاحب کے سپاہی بازار پہنچ گئے، اور جب پہنچے تو بازار میں ہجوم لگا ہوا تھا۔ کوئی کچھ باتیں کر رہا تھا، کوئی کچھ باتیں کر رہا تھا۔ سوداگر پریشانی کے عالم میں بازار میں ٹہل رہا تھا، اور بھٹارے والا خوشی خوشی اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا کہ اب میں اس سے 1000 درہم لوں گا۔ بھٹارے والا کافی چلاک تھا، لہٰذا اس نے بازار کے اکثر تاجروں کو اپنی باتوں سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی ایک مرغی اور 6 انڈوں کے 1000 درہم بنتے ہیں۔ جب قاضی صاحب بازار میں پہنچے تو قاضی نے دونوں آدمیوں کے دلائل سنے، اور دلائل سن کر قاضی صاحب پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئے۔ اب قاضی صاحب پریشان کہ ایک طرف مرغی والے کی بات سنی جائے تو اس کی بات درست ہے کہ ایک مرغی اور 6 انڈوں سے اگر بچے نکالے جائیں تو ایک سال میں 1000 درہم سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ دوسری طرف اگر سوداگر کی بات سنی جائے تو ایک مرغی اور 6 انڈوں کے 1000 درہم ادا کرنا یہ انصاف کی بات نہیں۔ اب قاضی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے۔ وقت گزرنے لگا، قاضی صاحب اسی سوچ میں پریشان ہونے لگے تو قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے کہا، قاضی صاحب آپ اس مقدمے کا فیصلہ جلدی کریں، کیونکہ ہم نے واپس جا کر کھیتی کے لیے گیہوں کے دانوں کو ابالنا ہے تاکہ اسے ابال کر کھیتی کر سکیں، تاکہ اس سے پیداوار اچھی ہو سکے۔ جب سلطان کے بیٹے نے یہ بات کہی تو تمام لوگ سلطان کے بیٹے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور کہا، اے بے وقوف لڑکے، کوئی گیہوں کے دانوں کو ابال کر کھیتی میں اگاتا ہے؟ تو اس وقت سلطان کے بیٹے نے جو بات کہی تو تمام لوگ شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ جب بھنی ہوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھے جائیں تو وہ بچے نکال سکتی ہے، تو ابلے ہوئے گیہوں کے دانے اگ کیوں نہیں سکتے؟ اس کی یہ بات سن کر تمام لوگ اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، اس نوجوان کی بات تو بالکل درست ہے۔ اگر گیہوں کے دانے ابلے ہوئے نہیں اگائے جا سکتے تو کیا پھر بھنی ہوئی مرغی کے نیچے انڈے رکھ کر بچے نکالے جا سکتے ہیں؟ جب یہ بات قاضی صاحب نے کہی تو بھٹارے والے کا منہ شرم سے جھک گیا، اور پھر قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ سوداگر مناسب قیمت اس مرغی کی ادا کر کے جا سکتا ہے۔ قاضی صاحب اپنے فیصلہ سنانے کے بعد بازار سے چلے گئے اور اپنے گھوڑے پر سوار یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان آخر کون ہے؟ آخر اتنا عقل مند نوجوان ایک چرواہے کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جب قاضی صاحب اپنے گھر پہنچے تو دوبارہ اس کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تمہیں قسم ہے اپنے باپ کی جس نے تمہاری پرورش کی، بتاؤ تم کون ہو؟ جب قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو یہ قسم دی تو الافضل بن صلاح الدین اپنے باپ کی قسم کو جھٹلا نہیں سکا اور کہا، قاضی صاحب 1 سال سے میں اس راز پر پردہ ڈالے ہوئے تھا، لیکن آج اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ میں اس ریاست کے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا الافضل ہوں۔ یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور اسی وقت قاضی صاحب لڑکھڑاتے ہوئے گر گئے اور کہا، اے نوجوان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے میرے ہاتھوں سے اتنا بڑا گناہ کروا دیا۔ تم اتنے عظیم انسان کے بیٹے ہو، میرے پاس چرواہی کی ملازمت کرتے رہے۔ تو سلطان کے بیٹے نے کہا، اس میں آپ کا کوئی جرم نہیں، یہ میرا جرم ہے، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے مجھے اپنے بیٹوں سے کم نہیں رکھا، لہٰذا آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے سلطان کے بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا، اور اسی وقت قاضی صاحب سلطان کے بیٹے کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئے۔ جب سلطان نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو سلطان کی خوشی سے آنسو آ گئے، اور پھر قاضی صاحب نے سلطان کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، اے میرے سلطان، بے شک آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرتے ہیں، لیکن اب دوسری طرف سوچیں کہ آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں، نہ کہ ان کے سلطان، لہٰذا اپنے بچوں سے ایسا رویہ نہ رکھیں جو آنے والے وقت میں
انہیں کسی غلط راستے پر ڈال دے۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب ان کے بیٹے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر کے چلے گئے۔ یقیناً اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے شیر دل، بہادر اور عقلمند شخص کی اولاد بھی انہی کی طرح شیر دل، بہادر اور عقلمند ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی نسلوں پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، آمین۔